بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ قرآن کریم کے 9ویں پارے کا خلاصہ۔ اس پارے میں سورہ اعراف ختم ہو رہی ہے، 119 آیات اس کی اس پارے میں ہیں، اور سورہ انفال کی ابتدائی 40 آیتیں اس پارے میں ہیں۔ سورہ اعراف کی جو آخری 119 آیتیں ہیں اس میں 5 اہم باتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے تفصیل کے ساتھ، اور اس قصے کی اور دیگر قصوں کی حکمتیں پچھلے پارے کے خلاصے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر عہد الست کا ذکر ہے۔ تیسرے نمبر پر تمام کفار چوپائے کی طرح ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور چوتھے نمبر پر یہ بتایا کہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اور 5ویں نمبر پر قرآن کریم کی عظمت بیان ہوئی ہے۔ عہد الست کا ذکر، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی ان سے اپنی اطاعت کا اقرار لے لیا تھا۔ آیات و احادیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پشت سے جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اس طرح جمع فرمایا کہ وہ سب چونٹیوں کے برابر جسم رکھتے تھے۔ پھر ان سے یہ عہد لیا کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں؟ سب نے اس کا اقرار کیا۔ تو آج بھی ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو، اللہ تعالیٰ کے پالنہار ہونے کو، اس یقین کو ہم اپنے دلوں کے اندر راسخ کریں، اس کا تذکرہ کرتے رہیں، اس پر اپنے یقین اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہیں۔ قرآن کریم کی عظمت بیان ہوئی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ تو جب بھی کوئی قرآن کریم ہمارے سامنے پڑھ رہا ہو، ہمیں اپنے کام چھوڑ کر اس قرآن کریم کو دھیان سے سننا چاہیے۔ اور ہم اگر پڑھ رہے ہوں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی اپنے کام میں لگا ہوا ہے تو ہم آہستہ آواز میں تلاوت کریں تاکہ کسی اور پر یہ واجب حکم لاگو نہ ہو جائے اور وہ ہماری وجہ سے گناہ گار نہ ہو جائے۔ قرآن کریم کی عظمت ہے، سننے والا بھی اس کا خیال رکھے، پڑھنے والا بھی اس کا خیال رکھے۔ سورہ انفال کی جو ابتدائی 40 آیتیں ہیں اس میں 3 اہم باتیں یہ ہیں۔ غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم ہے، مومنین کی 5 صفات، مومنین سے 6 بار یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب ہے۔ غزوہ بدر اور مال غنیمت کا جو حکم ہے، جنگ بدر اسلام اور کفر کے درمیان پہلے باقاعدہ مارکے کی حیثیت رکھتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی اور قریش مکہ کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات یاد دلائے ہیں اور مسلمانوں نے جس جانثاری کے ساتھ یہ جنگ لڑی اس کی ہمت افزائی کے ساتھ ساتھ بعض ان کمزوریوں کی بھی نشاندہی فرمائی ہے جو اس جنگ میں سامنے آئی، اور آئندہ کے لیے وہ ہدایات بھی دی گئی ہیں جو ہمیشہ مسلمانوں کی کامیابی اور فتح و نصرت کا سبب بن سکتی ہے۔ جہاد اور مال غنیمت کی تقسیم کے بہت سے احکام بھی بیان ہوئے۔ اس صورت میں مومنین کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں: اللہ کا خوف، تلاوت سن کر ایمان کا بڑھنا، توکل کرنا، نماز اور سخاوت۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، کہ یہ مومنین ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور یہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خوب خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے ٹھکے سچے مومنین ہیں۔ پھر آگے اسی مناسبت سے مومنین سے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پیار بھرے 6 خطاب کیے ہیں۔ اے ایمان والو، میدان جنگ میں کفار کے مقابلے سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول جب کسی کام کے لیے بلائیں تو ان کو جواب دو۔ اے ایمان والو، نہ اللہ اور رسول سے خیانت کرو، نہ اپنی امانتوں میں خیانت کا ارتکاب کرو۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اے ایمان والو، دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو۔